یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہو، کیا کرو؟ اذکروا اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ یا اللہ تیرا ذکر کتنا کریں؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں ایسی چیز سے بھی بہتر ہو کہ تم اللہ رب العزت کے رستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرو، یا تم دشمنوں کے ساتھ تمہاری مڈ بیڑ ہو جائے، وہ تمہاری گردنوں کے اوپر وار کریں، آپ ان کی گردنوں کے اوپر وار کریں۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ اور بڑا یہ زبردست کام، اللہ رب العزت کے دین کا سب سے اہم کام، کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دشمن کی گردنوں کو مارنا۔ فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ ان کاموں سے بھی بہتر ہو کہ تم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرو، یا تم دشمنوں کے ساتھ تمہاری مڈ بیڑ ہو جائے، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے۔ اس سے بھی بہتر کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر۔ اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی ٹیپ ریکارڈر لگا رکھا ہے، اس کے اندر گانے بج رہے ہیں، اسی لمحے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے موت واقع ہو جاتی ہے آدمی کی، اب اس کا خاتمہ جو آخر کا خاتمہ ہے، آخری وقت جو یہ کام کر رہا تھا، کیا کام کر رہا تھا؟ خاتمہ بالخیر ہوا اس کا یا شر ہوا؟ اگر اسی حالات میں گاڑی چلا رہا ہے، اپنی کام کر رہا ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ فورک لفٹ سے آدمی کام کر رہا ہے، گاڑی پیچھے جا رہی ہے، آگے آ جا رہی ہے، آپ نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایک دم پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر اس کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درجات، یہ کام کرنے سے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا یہ ذکر کرتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ کوئی معمولی آیت نہیں، یا یہ خوشخبری کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اندر غرور و تکبر کس بات کا؟ ہماری تو ایک یہ دماغ کی جو ایک نس جو ہلنی شروع کر دے سار کی، تو واللہ بندہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، بالکل کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ رب اس بندے کو یہ آفر دے رہا ہے، یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اگر تو زمین پر بیٹھا میرا ذکر کرے گا تو میں آسمانوں سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھا آسمان، عرش کے اوپر بیٹھا عرش ملا پر رب العزت تیرا ذکر کرے گا۔ اگر اکیلا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اللہ رب العزت کا دل کے اندر ذکر کرتا ہے، اکیلا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا اکیلے میں ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بندہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، جس طرح یہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ما اجتمعا قوما من بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کوئی قوم کسی گھر کے اندر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ،
वो आपस में एक दूसरे से बहस व मुबाहिसा करते हैं, सवाल पूछते हैं समझने समझाने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर वल्लाह आसमानों से इनाम नाज़िल करता है। सबसे पहला इनाम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर अपनी तरफ से सकीनत नाज़िल करता है, मुतमईन इनको करता है, इनका दिल पुरसकून होता है। और आपके ये तजर्बे की बात होगी, माशाअल्लाह काफी उम्रें होगी, बंदे के पास दौलत जितनी जमा हो जाए उसको दिल का सुकून बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के कहीं से हासिल नहीं होता, कसम बिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें बतला दिया अपनी किताब के अंदर, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार होशियार हो जाओ, अगर दिलों का सुकून चाहते हो, अपने दिल को मुतमईन करना चाहते हो, पुरसुकून रहना चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया करो। जब तुम जिक्र करते हो ना, तो ये रब का वादा है कि आसमानों से इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, मैं तुम्हारे दिलों को मुतमईन करूंगा, इत्मीनान बख्शूंगा। बंदे के पास बड़ी दौलत होती है, अरबों खरबों का मालिक होता है, बीवी बच्चे होते हैं, घर इसका कसर बड़ा, कोठी बंगला इसका होता है, गाड़ियां नौकर चाकर होते हैं, दुनिया का सारा साजो सामान रहने के लिए जो इसकी जरूरियात है सारी इसके पास दस्तयाब है। लेकिन नरम बिस्तर भी मौजूद है, बीवी भी पास मौजूद है, सारा सिस्टम जितना जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए इसके पास, वो सारी जरूरतें इसके पास मौजूद है, वल्लाह फिर भी नींद नहीं आती इसको।